کیوں نہیں کوئی بریلی شریف کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ صاحب میں جب وہاں گیا تو وہاں کے مجاور صاحب نے میرے سر کو چادر کے اندر ڈال کر کہا کہ 500 روپیہ لاؤ۔ کیوں نہیں کوئی حافظ ملت کے درگاہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ صاحب جب میں وہاں گیا تو وہاں کے مجاور نے کہا کہ میں تمہارے حق میں جب دعا کروں گا تب دعا تمہاری قبول ہوگی۔ کیوں نہیں کوئی صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے درگاہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہاں پر میں عورتوں کا ہجوم دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ صرف اجمیر معلیٰ اور کچوچا شریف کے بارے میں تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ اس فیکٹ کو، اس حقیقت کو سمجھنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ثناء اللہ نقشبندی، امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو شخص اسکرین پہ دیکھ رہا ہے نا، اس کی ایک حرکت کی وجہ سے نا اہل سنت والجماعت کی پوری دنیا میں بدنامی ہوئی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کیونکہ اس کا ویڈیو وائرل ہو چکا ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں میں سرسری نگاہ سے اس کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر میں حقانیت سے پردہ اٹھاتا ہوں۔ حقیقت کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے آج کل مزاروں پر، اور اہل سنت والجماعت کے بدنامی کی وجہ بھی یہی ہے۔ دوسرے لوگ آج مسخرہ بازی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حرکت ہی یہی ہے، یہی یہ کرتے ہیں، اسی سے اپنا گھر بار چلاتے ہیں۔ اس بندے نے شہاب بھائی کے ساتھ وہی حرکت کیا جو اور لوگوں کے ساتھ یہ بندہ کرتا ہے۔ شہاب بھائی کو آپ بخوبی جانتے ہیں، وہ کیرل سے پیدل چلے ہیں، حج کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ جب وہ راجستھان میں داخل ہوئے اور وہ اجمیر معلیٰ سرکار غریب نواز کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں، جب وہ دعا کر رہے تھے نا، یہ شخص وہاں پر پہنچا اور یہ چاہا اور لوگوں کے ساتھ جو یہ حرکت کرتا ہے، یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ شہاب بھائی کے سر کو وہی چادر کے نیچے میں کروں اور دعا کروں، یا غریب نواز اس بندے کی مراد کو آپ پوری کر دے، اسے خوشحال کر، جو بھی اسے دعا ہے وہ دعا کرتا، اور پھر اس کے بعد ان سے طلب کرتا، لائیے 500 روپیہ، 100 روپیہ لائیے، 200 روپیہ لائیے۔ شہاب بھائی نے اسے جھڑک دیا اور کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر میں دعا کرتا ہوں تب دعا قبول ہوتی ہے، میں یہاں کا خادم ہوں، تم ہوتے کون ہو دعا کرنے والے؟ جب ایک بندہ غریب نواز کا وسیلہ لگا کر اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، تم آ رہے ہو بیچ میں دعا قبول کرانے والے؟ تم لوگوں نے اہل سنت والجماعت کو بدنام کیا ہے، تم لوگوں کی حرکت کی وجہ سے۔ میری جانکاری ہے ڈاکٹر صاحب اجمیر شریف گئے زیارت کے لیے، جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا کہ مولانا آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں، آپ بریلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے مسلک میں کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو آج مزارات پہ گری حرکتیں ہو رہی ہیں ان مجاوروں کی نکیل کو وہ کھینچے، کنٹرول کرے ان حرکتوں کو؟ اور آپ یقین جانیں کہ ان لوگوں کی، ان مجاوروں کی حرکت کی وجہ سے وہ ڈاکٹر صاحب بدزن ہو گئے۔ آج وہ اہل سنت والجماعت بریلی مسلک سے وہ دوری بنائے ہوئے۔ میں 1000 دلیل دوں، 1000 حدیث اور قرآن سے ثابت کروں کہ میرا مسلک درست ہے، لیکن جو اجمیر میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں اسے جھٹلا نہیں پاؤں۔ میں بھی گیا ہوں اجمیر میں ان کی حرکتیں جانتا ہوں۔ تارا گڑھ پہاڑ پہ میں جب گیا تو ایک شخص مجھے سلام کیا، میں جواب دیا، میرے بڑے بھائی میرے ساتھ تھے، انہیں لگا کہ یہ ان کی جانکاری کے انہیں پہچانتے ہوں گے، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ وہ بندہ یہی چاہ رہا تھا کہ آئیں فاتحہ پڑھیں، کچھ نذرانہ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ چلو میں نذرانہ دیتا ہوں، اس نذرانے سے کتنے یتیموں کے گھر کو بسایا گیا ہے، کتنے مسکین کے سروں پر شفقت کے ہاتھ رکھے گئے ہیں اس ٹرسٹ سے، کتنے غریب لوگوں کو پڑھایا لکھایا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو گریجویشن کرایا جا رہا ہے۔ چلو میں نذرانہ دیتا ہوں، غریب نواز کے در پر جو پیسے آتے ہیں اس سے فقراء اور مساکین کی تم مدد کرو، اہل سنت والجماعت کو ترقی دلاؤ۔ یہ تو ہوتا نہیں، ہوتا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں اگر ایک انگوٹھی ہے تو یہ سونے کی 2-2 5-5 انگوٹھیاں پہنتے ہیں، یہ اپنے لیے بنگلہ بنا رہے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں،
ऐश व आराइश की जिंदगी ये गुजार रहे हैं और यहाँ पर मसलब की बदनामी हो रही, इनसे कोई फर्क नहीं। अब ये बताइए कि वो बंदा, ये शख्स किस कदर मशगूल है अपनी दुनिया में कि शिहाब भाई तकरीबन हर शख्स उनके बारे में जानता है, बड़े बड़े उलमा उनकी तारीफ कर रहे थे और इसे पता ही नहीं है कि ये कौन शख्स है। अच्छा, यही हरकत सिर्फ अजमेर में नहीं है, ये किचौछा शरीफ में भी है। बड़े बड़े ऐसे बारगाह हैं जहाँ पे ये हरकतें होती है और जो यहाँ के सज्जादगान हैं वो बखूबी जानते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन वो भी खामोश हैं। तो मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि इन सब चीज़ों को आप रोकें, एक सिस्टम बनाए। आला हज़रत ने जो हमें बताया है उस तरीके को हम फॉलो करें। क्यों नहीं कोई हाफिज़ मिल्लत के रोज़े पर जाकर ऐसी हरकतें करता है? क्यों नहीं कोई बरेली शरीफ में जाकर किसी को चादर के नीचे झुकाकर पैसा ले ले?